بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم بزرگوں، اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس پیس ایگزیبیشن میں جمع کیا اور اس کے دین کی کچھ باتیں سننے اور سنانے کا موقع بھی عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ کا اور فضل بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے مابین ہمارے درمیان ڈاکٹر سعید رملی المدنی حفظہ اللہ بھی موجود ہیں. انشاءاللہ تعالی ڈاکٹر سعید رملی المدنی حفظہ اللہ آپ کے سامنے دعوت کے منہج کے تعلق سے کہ غیر مسلمانوں میں جو دعوت دیتے ہیں اس کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، اس کا کیا منہج ہونا چاہیے، اس کا کیا میتھڈالوجی ہونا چاہیے، اس کے تعلق سے استاد محترم خطاب فرمائیں گے. قبل اس کے کہ میں استاد محترم کا مختصر تعارف کرنا چاہتا ہوں. استاد محترم ڈاکٹر سعید مدنی حفظہ اللہ یہ وجے واڑہ سے تھوڑا قریب میں پیڑنا نام ایک بستی ہے، اس کے تعلق رکھنے والے ہیں. آپ نے سب سے پہلے تعلیمی آغاز جامعہ دارالسلام احمدآباد میں عالیت اور فضیلت کی. اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ مدینے میں جامعہ الامام ملک سعود جو مدینے میں واقع ہے اس یونیورسٹی میں آپ نے اصول الدعوہ میں BA MA اور حتی تک کہ PhD یعنی ڈاکٹریٹ کا بھی آپ نے اصول الدعوہ میں کیا. اس کے علاوہ آپ وہاں سے جیسے فارغ ہوئے، جیسے آپ دکتورا PhD ختم کیے، آپ جامعہ دارالسلام میں کچھ عرصہ کچھ سال مدرس کی حیثیت کی خدمات انجام دیے. اسی کے ساتھ ساتھ آپ مدرس کی حیثیت خدمات دیتے ہوئے اپنے علاقوں میں پیڑنا میں دعوتی میدان میں الحمدللہ کئی مسلمانوں کے پاس جا کر ان کے گھر گھر جا کر چرچوں میں جا کر مندروں میں جا کر بالکل کیا ہے ان کو دعوت دیا گیا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی فضل ہے کہ میں بھی استاد محترم کے شاگرد میں سے ہوں اور مجھے بھی یہ شرف حاصل ہوا کہ وہاں پر پڑھنا میں جا کر دعوتی فیلڈ میں کچھ کام کرنے کا موقع ملا. اس طرح استاد محترم وہاں پر تقریباً کوسٹل آندھرا میں جتنے بھی لوگ تھے وہاں پر گھر گھر جا کر استاد محترم کے ساتھ ایک ٹیم ہوتی تھی، وہاں پر دعوت کا غیر مسلمانوں میں دعوت دیتے تھے، اسلام کی طرف بلاتے تھے. الحمدللہ بہت حد تک کامیاب ہوا ہے. اسی طرح استاد محترم کی نگرانی ایک بہت بڑا مدرسہ بھی ہے، مرکز الدارالبر کے نام سے، مدرسہ الدارالبر کے نام سے وہاں پر پیڑنا میں قائم ہے، جس کی آپ بانی بھی اور اس کے فاؤنڈر بھی ہیں اور اس کے ڈائریکٹر بھی ہیں الحمدللہ. اس کے علاوہ استاد محترم کے کئی جگہ پر خطاب ہوتے ہیں اصول الدعوہ کے اعتبار سے، عقیدے کے تعلق سے، اور ہندوستان میں جتنے بھی فرق پائے جاتے ہیں، جتنے بھی ادیان پائے جاتے ہیں، اس کے تعلق سے استاد محترم کا PhD رہا الحمدللہ. یہ رہا استاد محترم کا مختصر تعارف. اب میں استاد محترم درخواست کرتا ہوں کہ آپ آئیں اور ہمیں آپ کے خطاب سے مستفید فرمائیں. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. بزرگوں، دوستوں،
اسلامی نوجوانوں، اللہ کا شکر اور اس کا احسان ہم جتنا بھی بجائے کم ہے کہ اس نے ہمیں پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر۔ محترم دوست اور بھائی، امتی بننے کا اعزاز اتنا عظیم اور اتنا بڑا اعزاز ہے جس کے لیے انبیاء سابقین نے تمنا ہے، کاش پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن کر دنیا ہے۔ عزیز دوست اور بھائی، آج جو موضوع مجھے دیا گیا ہے بڑا ہی اہم موضوع ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ آپ ایسے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو پیدا کیا تو اس کے دو مقصد ہیں۔ پہلا مقصد رب کی عبادت، اس کے بارے میں سورہ ذاریات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ ہم نے جن و انس کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اس کی تفسیر کرتی ہوئی ہے مفسرین کرام نے فرمایا ہے لِيَعْبُدُونِي أَيْ يُوَحِّدُونِي فِي الْعِبَادَةِ، تاکہ میری عبادت کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے عبادت کے اندر میری وحدانیت کو مان لے، عبادت کی ساری چیزیں مجھے ایک کے لیے کریں، عبادت کے اندر کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ لیعبدون أي يوحدون، یوحدون فی العبادت۔ میرے عزیز دوست اور بھائیوں، ہم انسان ہونے کے ناطے ہماری زندگی کا یہ مقصد بتا دیا ہے۔ ایک اور مقصد جس کے لیے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا گیا، وہ مقصد اس سے بھی بڑا عظیم مقصد ہے، اور یہ مقصد اس وقت ہمارے اوپر پورے طور پر عائد ہوتا ہے، یہ ذمہ داری اس وقت ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے جبکہ ہم امتی کہلائے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ رب کے دین کی طرف دعوت۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم تمام کے تمام بہترین امت ہو، خیر امت کا تاج تمہارے سروں پر رکھا گیا۔ اخرجت للناس، تمہیں دوسروں کے لیے بپا کیا گیا، دوسروں کے لیے اٹھایا گیا، دوسروں کے لیے نکالا گیا۔ امت محمدیہ کا ہر فرد اپنے لیے نہیں، دوسروں کے لیے زندگی گزارتا۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائی، دنیا میں بہت سے انسان زندگی گزارتے ہیں، ہر ایک کو اپنی 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 فکر رہتی ہے، لیکن امت مسلمہ کے افراد کو دوسروں کی فکر کرنی۔ شروع ہی سے ہمیں یہی سکھایا گیا، اسی کے لیے سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین
ساری دنیا میں بکھر گئے، ساری دنیا میں پھیل گئے۔ افریقہ کے جنگلات کو نہیں چھوڑا، عرب کے صحراؤں سے نکل کر پورے سینا سے نکل کر چین تک، مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں پھیل گئے اللہ کے اس دین کو لے کر۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائی، امت مسلمہ کے اوپر یہ دعوت فریضہ ہے، فریضہ کوئی وظیفہ ہے۔ مسلمہ کے ہر فرد کے اوپر یہ فرض عائد ہے کہ دوسروں کو اللہ کے دین کی طرف، رب کی عبادت کی طرف دعوت دے۔ ذرا سا پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر ایک دائرہ نظر ڈال کر دیکھیں۔ سبحان اللہ، رات و دن آپ کا یہی کام تھا۔ پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق نازل ہوئی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھاگے بھاگے دوڑے دوڑے اپنی اہلیہ محترمہ کے پاس آئے، دین اسلام کی طرف انہوں نے دعوت دی۔ تو وہ کیا تھی؟ غیر مسلمہ۔ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسرا پیغام وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قرابت داروں کو دین کی طرف بلائی۔ پیارے نبی نے اپنے سارے خاندان کے لوگوں کو جمع کیا۔ تو کون تھے آپ کے سامنے؟ غیر مسلم تو تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تیسرا حکم جب نازل ہوا، کہا گیا وَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر جو وحی نازل کی جا رہی ہے، آپ کو جو احکام مل رہے ہیں، اس کا علن اعلان بتا دیجیے سب کو۔ صفا کی پہاڑی پر چڑھے، سارے مکے والوں کو جمع کیا تو سامنے کون تھے؟ غیر مسلم تھے۔ تو آپ ابھی پوری زندگی دیکھتے چلے جائیے، طائف گئے تو غیر مسلموں کے پاس گئے، یمن ایک کے بعد دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھیجا تو وہ بھی تو غیر مسلم تھے۔ انک تاتی اہل کتاب، حضرت معاذ سے خطاب کر کے کہا کہ تمہاری کتاب کے بعد تمہیں داعی بنا کر بھیجا جا رہا۔ حضرت مصعب بن عمیر کو مدینے بھیجا گیا سفیر بنا کر، وہاں کون تھے؟ وہاں بھی تو غیر مسلم تھے۔ غیر مسلمین کو اسلام کی طرف دعوت دینا یہ امت مسلمہ کے اوپر فرض ہے۔ لیکن میں تو کہوں گا کہ فرض عین ہے، ہر فرد کے اوپر فرض ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کنتم خیر امت کہا، تم سب کے سب بہترین امت ہو، اخرجت للناس کہا، لوگوں کے لیے تمہیں نکالا گیا ہے۔ تو میرے عزیز دوست اور بھائیو، اس فریضے کی اہمیت کو اگر آج مسلمان سمجھ جائے، دنیا کے اندر امن قائم ہو جائے۔ لیکن امن کا پیغام ہے، ہم کسی جھنڈے کی طرف، کسی کنڈے کی طرف، کسی پہاڑ، کسی درخت کی طرف ہمیں نہیں بلا رہے، ہم بلا رہے ہیں اس پروردگار عالم کی طرف بلا رہے ہیں جو ہر انسان کی وہی نہیں پیدا کیا بلکہ سارے کائنات کے ذرے ذرے کا وہ خالق۔ اللہ اکبر۔ ایک ایسے معبود کی طرف بلا رہے ہیں جو عرش عظیم پر مستوی ہے، اس کے عرش عظیم کے سامنے ساتوں زمین ساتوں آسمان کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، گائے کے دانے کے برابر بھی ہے۔ السماوات السبع والارض السبع الا كحبة خردل في احدكم، اس عظیم ذات کی طرف بلا رہے ہیں۔ قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو بیدار کرنے کے لیے
پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کہہ دیجئے قل ہذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، یہ میرا دین، یہ دین اسلام میرا راستہ ہے. قل ہذہ حیات سبیلی، جیسا کہ بعض مفسرین نے اس طرف اشارہ کیا ہے، یہ میری زندگی کھلا آئینہ ہے، میری زندگی کو دیکھو، اسلام کو معلوم کر لو. میرے عزیز دوست اور بھائی، دعوت اسلام کل باستطاعتی، یہ واجب ہے ہر شخص پر اس کی استطاعت کے مطابق. میں کہوں گا کہ چاہے وہ عالم ہو یا نہ ہو، چاہے مرد ہو کہ عورت ہو، ہر شخص اس کام کے اندر شریک ہو سکتا ہے. دعوت یہ بہت بڑی فیکٹری ہے، تو اس کے اندر بڑے سے بڑے مشین کی ضرورت پڑتی ہے، چھوٹے سے چھوٹے پرزے کی ضرورت پڑتی ہے. اگر ایک پرزہ بھی اس سے نکال دیا جائے ہو سکتا ہے کہ ساری فیکٹری معطل ہو جائے. دامے درہمے سپنے جیسے بھی ممکن ہو اس دعوت کے میدان میں شریک ہونا. اب عالم دین ہیں، اپنے علم کے ذریعے شریک ہو جائے. اب اللہ تعالی مال و دولت سے نوازا ہے، مال و دولت کی راہ میں نشاور کر دی. اللہ نے آپ کو نوجوان بچے عطا کیے ہیں، دعوت کے میدان میں لگا دیجیے. اللہ نے آپ کو اوقات عطا کیے ہیں. اللہ اکبر، ایک شخص خاموشی کے ساتھ بھی دعوت کا کام کر سکتا اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے. اڑیسہ کا ایک واقعہ، اڑیسہ میں رہ کر جب کرناٹک چلی آئی تھی ایک خاتون، بڑی معمر خاتون تھی، اس کے احساسات کو دیکھی. بنگلور کے ریلوے اسٹیشن میں ویٹنگ ہال میں سے میری ملاقات ہوئی. جو اسے پہچانا جانا کہ میں اسلامک اسکالر ہوں، قریب پہنچی، قلم لے کر کہتی ہے کہ مولانا اسلام کے بارے میں مجھے بنیادی تعلیمات دیجیے. کیوں؟ اس لیے اسلام کے اندر داخل ہونا چاہیے. اور کون سی چیز ہے اس بات پر آپ کو مجبور کیا ہے؟ میں نے اس سے سوال کیا. سوال تو کہتی ہے اللہ اکبر، میرا ایک پڑوسی تھا، اس کا نام عبداللہ تھا. یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری، یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری. کہنے لگی اللہ عبداللہ، میں اتنا اچھا پڑوسی تھا، اتنا اچھا پڑوسی تھا. ایک طرف اس زمانے میں بابری مسجد کا سانحہ، ہندو مسلم کے درمیان میں خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، ہندو مسلم فساد جاری و ساری ہے. ایسے میں بہترین سلوک کرتا. ہم نے پوچھا اے عبداللہ کیا بات ہے، تمہارا دین الگ ہمارا دین الگ، تمہاری زبان الگ ہماری زبان الگ، تمہارا علاقہ الگ ہمارا علاقہ الگ، آخر وہ کون سی بات ہے اس طرح کا بہترین سلوک کرنے پر مجبور کر دیا؟ عبداللہ کہتا ہے کہ میرا دین دین اسلام اپنے پڑوسی کے ساتھ ایسا ہی بہترین سلوک کرنے کا حکم دیا. جس وقت اللہ نے یہ جملہ کہا، اسلام نے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس نے پریکٹیکل طور پر بہترین سلوک کر کے بتا دیا، تو اس وقت میرے دل و دماغ کے اندر اسلام اتر گیا. یہ بتائیے اس عبداللہ کے پاس کون سی ڈگری تھی، اس عبداللہ کے پاس کون سی زبان تھی، اس عبداللہ کے پاس کون سی تقریری صلاحیت تھی؟ کردار تھا، کردار. اسلام یہی کہتا ہے اپنے کردار کو پیش کرو. قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ، دیکھو یہ میری زندگی ہے، یہ کھلا آئینہ ہے، یہ ہے اسلام، یہ ہے اخلاق، اسی کی طرف تم چلے آؤ. کسی کو مجبور کرنے کا نام دعوت اسلام نہیں ہے. بہت پہلے کہہ دیا گیا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی.
دین کا معاملہ آزادی چاہتا ہے. ہر شخص دین کے معاملے میں آزاد، اور خصوصاً ہندوستان میں رہتے ہوئے بہت ہی آزاد ہے، کیونکہ ہم کا قانون کہتا ہے، تو نمبر 24-25 سے کہتا ہے کہ جب آپ کی عمر 18 سال ہو جائے، ہندوستان کا کوئی بھی باسی چاہے مرد ہو یا عورت ہو، جس کی عمر 18 سال کے ہو جائے، جس دین کو چاہے اختیار کرے، اتنا ہی نہیں جس دین کی طرف چاہے وہ بلائے، اللہ اکبر. اور فطری آزادی ہے، اسلام نے بھی دے کر رکھا ہے، اور اسی طریقے سے ہندوستان کے قانون نے بھی دے کر رکھا ہے. میرے عزیز دوستوں اور بھائی، کتنا خوشگوار ماحول ہے ہمارا. ان حالات میں آپ استفادہ کیجیے، اس سے فائدہ اٹھائیے، اپنے بہترین کردار کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو مول لیجیے. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، یہ تھے کچھ تمہیدی کلمات. اصل میں دعوت کا طریقہ کار یا منہج الدعوت جو عربی میں کہا جاتا ہے، میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، ایک ورکشاپ کے ذریعے ہی اس کو عمل میں لایا جا سکتا ہے، اس کو بتایا جا سکتا ہے. زور بیان سے کچھ ہونے والا نہیں. جسے میں چاہتا ہوں کہ ذرا سا آپ لوگ میری طرف متوجہ ہوں گے، نقطہ بنقطہ غور فکر کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ بات اچھی طرح سمجھ میں آئے گی. میرے عزیز دوستوں اور بھائی، دعوت کا طریقہ کار معلوم کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے ذہن و دماغ کے اندر یہ بات بٹھانی چاہیے کہ دعوت کوئی وظیفہ ہے کہ کوئی اگر مجھے تنخواہ دے تو میں جا کر دعوت کا کام کروں گا. بلکہ دعوت یہ فریضہ ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کرنے کا کام. آپ اپنے بزنس میں رہیے، دعوت کا کام کیجیے. آپ اسٹوڈنٹ ہیں، اپنے تعلیم میں رہیے، دعوت کا کام کیجیے. آپ اپنی ملازمت میں ہی دعوت کا کام کیجیے. بہترین بات، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس شخص سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. دعوت کے الفاظ، جو میٹھے الفاظ، کہ بہترین الفاظ، کہ بہترین دعوت، اللہ اکبر، سارے ماحول کو خوشگوار بنا، سارے ماحول کو خوشگوار بنا. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. اللہ اکبر. دنیا تڑپ رہی، دنیا توحید کی پیاسی. دشمن ماحول میں بھی دعوت دوستانہ ماحول بنا دے سکتا ہے. مثال یہی چنئی کی بات ایک بتا رہا ہوں آپ کو کہ ایک مرتبہ مجھے وجے واڑہ جانا تھا، سرکار ایکسپریس جس کو مجھے پکڑنا تھا، بھاگے بھاگے میں پہنچا. گاڑی بالکل تیار، گرما کا زمانہ تھا، پیاس لگ رہی ہے، دھوپ کی وجہ سے، دھوپ کی تپش کی وجہ سے پیاس بہت زیادہ لگ رہی. میرے پاس پانی نہیں. جیسے کمپارٹمنٹ میں قدم رکھا تو وہاں پر ایک مارواڑیوں کا گروپ تھا اور ان کے پاس ماشاءاللہ ٹھنڈا پانی. میں نے آگے بڑھ کر کہا کہ مجھے تھوڑا سا پانی پلائے، پیاس لگی. جواب ملا، ہم مسلمان کو پانی نہیں پلاتے، ہم مسلمان کو پانی نہیں پلاتے. پانی کے انتظار میں، کیونکہ گاڑی ہل چکی ہے، پانی کے انتظار میں اوپر جا کر بیٹھ گیا. باتوں باتوں میں اندازہ لگ گیا کہ مارواڑیوں کی جماعت جو متعصب قسم کے ہندو ہیں، تمل ناڈو کے مختلف مندروں کا سیر کر کے آ رہے ہیں.
آپس میں گفتگو چل رہی ہے، وہ مندر اتنی خوشنما تھی، وہ مندر اتنی بڑی تھی، فلاں تھی فلاں تھی. ساری گفتگو سن کر میں نے کہا کہ میرے دوستو، اتنے سندر سندر مندر دیکھ کر تم آ رہے ہو، ان مندروں کے اندر کہیں بھی تمہارا حقیقی معبود مل گیا تو فوراً چونک اٹھے. حقیقی معبود سے آپ کی کیا ہو رہا؟ میں نے سورہ اخلاص اور آیت الکرسی پڑھ کر میں نے بتایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. جب اللہ کی تعریف آنے لگی، جب اللہ کی عظمت بیان کی جانے لگی، اللہ کی وحدت بیان کی جانے لگی، تو فوراً انہوں نے کہا کہ جب وہ حقیقی معبود ہے تو اتنے سارے معبود کہاں سے آ گئے؟ ان کے بعد میں ایک ٹرمینل بیٹھا ہوا تو اس نے کہا کہ میں اس کا جواب دوں گا. کیوں؟ کیسے؟ میں نے نکالے میں پڑھا ہے، اسلام سے میرا تعلق ہے، اسلام کے بارے میں بہت سے معلومات میں نے حاصل کی، اس کی روشنی میں بتاؤں. اس نے بتایا کہ ہر قریے میں یہ مکھیا ہوتا تھا جو قریے کا بڑا ہوتا تھا اور قریے کی خدمت کرتا تھا، اس کی نگرانی کرنے کے لیے قریے میں چبوترا بنایا ہوا تھا. پرانے زمانے میں اس چبوترے پر بیٹھتا تھا. جیسے ہی وہ بڑا مر گیا اور اسی کی شکل بنا کر لوگوں نے اپنی بعد میں چل کر وہ معبود، اور جیسے کہ روزانہ ہو رہا ہے دنیا کے اندر. تو بات انہیں سمجھ میں آ گئی، جو دشمنی کا ماحول تھا، ماحول دوستانہ ماحول میں بدل گیا. اب کہہ رہے ہیں وہی مارواڑی، یہ لیجیے مولانا پانی لیجیے، یہ مٹھائی لیجیے، پڑا لیجیے. میرے عزیز دوست اور بھائی، دعوت یہ بہترین فن ہے. دعوت انبیاء علیہ السلام سے سیکھنا ہے، دعوت قرآن کریم کی روشنی میں سیکھنا ہے، دعوت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں سیکھنا ہے. میرے عزیز دوست اور بھائیو، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. اس شخص سے بہتر کون ہو سکتا ہے جو یہ کہے اللہ کی طرف چلے آؤ، دعا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور عمل کر کے بتائے، اور عمل کے ذریعے بتا دے کہ میں مسلمان ہوں، اور مسلمان ہوتے ہوئے فخر محسوس کرے. وقال اننی من المسلمین، دیکھو میں مسلمان ہوں، میرا اخلاق دیکھو، میرا کردار دیکھو، میرا چہرہ دیکھو، میرا رکھ رکھاؤ دیکھو، میرا معاملہ دیکھو، میرے سارے معاملات دیکھ کر، میری زندگی دیکھ کر یہ معلوم کر لو کہ اسلام. اور چلیے ایک اور بات طریقہ دعوت معلوم کرنے سے پہلے آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، وہ یہ کہ دعوت کسی کو مجبور کرنے کا نام نہیں. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. دعوت آزادی چاہتا ہے، آزادی کے ساتھ سوچنے کے لیے کہنے کا نام دعوت. میرے عزیز دوستوں اور بھائی، ہم نے ہندوستان کے اندر حاکم محکوم کی حیثیت سے تو ہم نے زندگی گزاری ہے، مختلف حیثیتوں سے ہم نے زندگی گزاری ہے، لیکن داعی اور مدعو ہونے کی حیثیت سے ہم نے بہت کم زندگی گزاری ہے. کاش ہم سارے کے سارے داعی ہو جاتے، باقی سب کے سب جو غیر مسلم ہو سب کے سب مدعو ہو جاتے، کہ کتنا بہترین ماحول بن جاتا، دوستانہ ماحول بن جاتا کہ اللہ اکبر کیا کہنے. یا تو سارے کے سارے دین اسلام کے اندر داخل ہو جاتے، یا سارے کے سارے دین اسلام کے لیے نرم پڑے. میرے عزیز دوستوں اور بھائی، دعوت کے موضوع کو میں نے کل 6 حصوں میں تقسیم کیا، کیونکہ 3 محاضرات شام کے 6 بجے تک چلیں گے. اگر آپ اطمینان کے ساتھ کچھ کاغذ قلم لے کر اگر بیٹھ جائیں تو کافی فائدہ ہوگا انشاءاللہ. دعوت کا پہلا موضوع، پہلا ٹاپک ہے موضوع دعوت. دعوت کا ٹاپک کیا ہو، نمبر 1. ایک دوسرا موضوع ہے داعی، بلانے والا، دعوت دینے والا کیسا ہو. اور تیسرا اس کا حصہ ہوگا مدعو، جس کو بلایا جا رہا ہے وہ کون ہوتا ہے، وہ کیسے ہوتا ہے، اس کی صفات کیا ہوتی ہیں، اس کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا ہے. نمبر 4
اسالیب دعوت کا اسلوب کیا ہو، اسٹائل کیا ہو۔ نمبر 5 وسائل دعوت کے لیے کن کن چیزوں کو ہم استعمال کریں اور کن چیزوں کو استعمال نہ کریں۔ اور نمبر 6 مصادر دعوت کے ہمارے سورسز کیا ہیں۔ پھر سے میں شاید کرتا ہوں، موضوع دعوت یہ ٹاپک آف دعوت، داعی بلانے والا، مدعو جس کو بلایا جا رہا ہے، اسالیب دعوت کا اسٹائل، طریقہ کار۔ نمبر 5 وسائل دعوت کے لیے استعمال کیے جانے والے ذرائع۔ نمبر 6 مصادر سورسز آف دعوت۔ ان 6 چیزوں پر ذہن حاصل آپ بات کر لیں گے کہ انشاءاللہ آپ ایک داعی کہلائیں گے۔ میرے عزیز دوست اور بھائی، دعوت کا طریقہ کار اگر ہم معلوم کر لیں گے تو دعوت آسان ہو جائے گی۔ ایک مثال کے طور پر ایک پہاڑ ہے، اس کی چوٹی پر آپ کو پہنچنا ہے، آپ محنت کریں گے، گریں گے، پڑیں گے، چڑھ ہی جائیں گے۔ یہ 1 مہینہ صحیح، 1 سال صحیح، کبھی نہ کبھی ایورسٹ چڑھنے والے ایورسٹ بھی چڑھ گئے۔ لیکن اگر کوئی اگر آپ سے یہ کہے کہ اس پہاڑ کو چڑھنے کے لیے اس طرف سے سیڑھیاں بنائی گئی ہیں تو آسانی کے ساتھ وہاں پہنچیں گے، اور بڑی آسانی کے ساتھ اور کم وقت کے اندر آپ چوٹی تک پہنچ جائیں گے۔ تو میرے عزیز دوست اور بھائی، دعوت الٹے پیٹے جیسے بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن فن دعوت ہم معلوم کر لیں گے، لوگوں کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا ہے، لوگوں کو کیا پیش کرنا ہے، کیسے پیش کرنا ہے، اس کا طریقہ کیا ہوگا، اس کا اسلوب کیا ہوگا، اس کے لیے مناہج کیا ہوں گے، اس کے مصادر کیا ہوں گے، یہ اگر معلوم کر لیں گے تو بڑی آسانی کے ساتھ آپ دعوت کا کام کر سکتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ٹاپک آف دعوت کیا ہے۔ محترم دوست اور بھائی، میں آپ سے اگر سوال کروں کہ ورکشاپ ہے، ورکشاپ کے اندر لینا اور دینا ہوتا ہے، یہ نہیں میں کہتا جب آپ سنتے جائیں بات پوری نہیں ہوتی، کبھی کبھی آپ بھی اس کے اندر شریک ہو تو دلچسپی بھی بڑھے گی اور بات ذہن میں بھی آئے گی، سوال سے بات واضح ہوتی ہے۔ قرآن مجید کے اندر دیکھیے کئی جگہ سوال و جواب، پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں سوال و جواب کے ذریعے بات واضح ہوتی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائی، میں آپ سے چھوٹا سا سوال کرنا چاہتا ہوں۔ آپ جب داعی بن کر دعوت دینے کے لیے جائیں گے تو وہ نہیں جو کھانے کی دعوت ہے وہ نہیں، میری مراد ہاں اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے جائیں گے تو آپ کا ٹاپک کیا ہوگا، آپ کا موضوع دعوت کیا ہوگا، یہ ذرا سا بتائیے۔ ہاں موضوع دعوت کیا ہوگا؟ جی توحید اور شرک سے بچنا اور رسالت اور اچھا جتنے موضوعات آپ نے بتائے ہیں ان تمام کے ایک لفظ میں بتایا جا سکتا نہیں بتایا جا سکتا ہے؟ اسلام کے اللہ کی توحید بھی ہے، رد شرک بھی ہے، رسالت بھی ہے، قیامت کی طرف بلانا ہے، ساری چیزیں اس کے اندر آ گئی۔ اسلام یہ کیا ہے؟ موضوع دعوت، ٹاپک آف دعوت۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائی، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ توحید کہہ کر ہم توحید کے اندر رہ جاتے ہیں، باقی اخلاقیات چھوٹ جاتے ہیں، عبادات چھوٹ جاتے ہیں، معاملات چھوٹ جاتے ہیں، رسالت چھوٹ جاتا ہے، یوم قیامت پر ایمان چھوٹ جاتا ہے، ساری چیز چھوٹ جاتی ہے، توحید کہتے ہم رہ جاتے ہیں۔ نہیں، توحید کے ذریعے دعوت کی ابتدا ہوگا۔ کیا سارے نبی علیہ السلام نے توحید کے ذریعے دعوت کی ابتدا ہے، بات سمجھ آ رہی؟ لیکن ان کا مقصد صرف توحید پر لا کر چھوڑ دینا نہیں تھا، بلکہ یہ مکمل ضابط حیات جو اسلام کے نام پر اللہ نے اپنے بندوں کے لیے اتارا ہے، وہ سارے کا سارا ان کے سامنے پیش کرنا، پریکٹیکل طور پر اس کے اوپر ان کو گامزن کر دینا، یہ داعی کا مقصد ہونا چاہیے۔ بات سمجھے؟ تو توحید بتا کر خاموش نہیں رہ جانا، بلکہ مکمل اسلام بتانا، مکمل اسلام ہمارا موضوع دعوت ہے۔ اب دوسرا سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، بلکہ مدعو کی طرف سے ایک سوال آئے گا، اچھا آپ اسلام بتانے کے لیے آئے ہیں؟ ہاں ہم اسلام بتانے کے لیے آئے ہیں۔ اسلام کس چیز کا نام؟ دوسرا سوال مدعو کی طرف سے ہوگا کہ اسلام کس چیز کا نام بتائیے۔ ہاں کہ بتا سکتے اسلام کس چیز کا نام ہے؟ جی جی آواز سے جی بالکل
یعنی صحیح جواب انہوں نے دیا ہے. من اسلام, اسلام کیا ہے, واٹ از اسلام. اگر یہ بات آپ کے سامنے آئے گی جس کے جوابات مختلف ہو سکتے ہیں, آپ گھبرائے گا. اس کے جوابات مختلف ہو سکتے ہیں, آپ گھبرائے گا. اس لیے کہ ہمارا مطلب جو ہوگا یہ ایک ہی سوچ کا نہیں ہوگا, بلکہ مختلف سوچ کے ہوں گے, اور اس کے سوچ کے مطابق اسلام کیا ہے اس کو ہمیں بتانا پڑے. مثال کے طور پر ایک صاحب نے کہا کہ ایک مکمل ضابطۂ حیات انسان کی پیدائش, بلکہ پیدائش سے پہلے اس دیوالی زندگی میں کیسے آپ جڑیں گے. شوہر, ایک مرد اپنی بیوی کا انتخاب کیسا کرے گا, ایک بیوی اپنے شوہر کا انتخاب کیسے کرے گی. پھر اس کے بعد سے پیدائش سے لے کر بچپنا, جوانی, ادھیڑ عمر, ساری زندگی کے بعد پھر آئندہ آنے والی زندگی جو آخرت کی زندگی ہے, ساری چیزوں کا حل جس دین کے اندر ملتا ہے وہ دین ہے دین اسلام. کتاب میں شیء, اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے جو ضابط حیات آیا ہے وہ ساری زندگی کو شامل ہے, سارے شعبات کو شامل ہے, سارے مراحل زندگی کو شامل ہے. بلکہ آپ یہ دنیاوی زندگی نہیں, بلکہ برزخ کی زندگی ہی نہیں, بلکہ آخرت کی زندگی, ساری زندگیوں کے اوپر شامل جو ضابط حیات ہے وہی اسلام. لوگ آج دھرم کے نام سے, دین کے نام سے مختلف چیزیں پیش کرتے ہیں, مگر کہیں بھی ضابط حیات آپ کو نظر نہیں آئے گا, مکمل ضابط حیات کہیں نظر نہیں آئے گا. ایک مرتبہ سری لنکا کے ایئرپورٹ پہ میں تھا, دیکھا کہ بدھسٹوں کا ایک بڑا اسٹال لگا ہوا ہے. میں نے سوچا کہ بدھزم کے بارے میں معلومات حاصل کر لیں. تو میں اسٹال کے بعد جا کر کہا میرے پاس تو آپ کے سری لنکا کا پیسہ تو نہیں ہے, میرے پاس صرف اسلامی چھوٹے چھوٹے پمفلٹ ہیں, میں یہ دے دوں گا, آپ اس کے بدلے میں ایک ایسی بہترین کتاب دے دیجیے جس کے ذریعے بدھزم کیا ہے معلوم کر سکتے. ایک اتنی موٹی کتاب اس نے دی اور دیکھا سوائے اہنسا کے شروع سے آخر کچھ نہیں. یہ ضابط حیات ہے. آپ قضائے حاجت کو جانے کے بعد پاکی کیسے حاصل کریں, قضائے حاجت کے لیے کیسے بیٹھے. اگر یہ تک جس دین کے اندر نہ ہو دھرم, وہ دھرم کیسے بن سکتا ہے. جس کے اندر اللہ کی بات کا تصور نہ ہو دھرم کیسے بن سکتا ہے. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں, کامل اور مکمل ضابط حیات کا نام اسلام ہے. ایک جواب اس کا یہ ہوگا. ایک اور جواب بھی ہو سکتا ہے, من اسلام کیا ہے, واٹ از اسلام کہنے پر ایک اور جواب بھی ہو سکتا ہے. وہ کیا ہے, کبھی کبھی انسان بڑے سوچ میں پڑ جاتا ہے, اور خاص کر کے وہ لوگ جو فلسفیانہ ذہن رکھتے ہیں, فلاسفہ جو ہوتے ہیں, وہ کبھی کبھی سوچ میں پڑ جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ دنیا کیا, انسان کہاں سے آیا, کیوں آیا, اور اس کو کہاں جانا ہے. اس مسئلے کو آج سمجھنے سے ساری دنیا حاصل ہے. اسی لیے نا تو ڈارون نے نظریہ پیش کیا, کہا کہ انسان ایک کائی کا کیڑا تھا, تو پانی کے اوپر جو کائی جمع ہوتی ہے ہری سی, اس کے اندر کیڑے کبھی نظر آتے ہیں. کائی کا کیڑا تھا, اس سے مینڈک بنا, مینڈک سے بندر بنا, بندر سے انسان بنا. سبحان اللہ. اور یہ آئیڈیا اور یہ نظریہ خارجوں میں یونیورسٹیوں میں سکھایا جاتا ہے. سوشیولوجی کے جو ماہرین یہی فکر لے کر آگے بڑھتے ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بھائی, کیا کریں, کیوں؟ اس لیے کہ جس پروردگار عالم نے, جس خالق نے اسے پیدا کیا, اس نے جو نظریہ جو بھیجا ہے, اس نظریے کو نہ جاننے کا نتیجہ تھا کہ انسان عجیب تصورات میں اٹھتا. میرے عزیز دوستوں اور بھائی, یہ بات یہ نہیں اللہ کا. آپ کہیں تو سوال آسان ہے, ہم کہاں سے آئے, کیوں آئے, کہاں جانا ہے, یہ ہر مسلمان کا بچہ بتا سکتا ہے. لیکن بہت بڑے فلاسفہ اس کے جواب کو دینے سے عاجز رہے. کیوں عاجز رہ گئے؟ اس لیے کہ اسلام کو معلوم ہے ان 3 سوالات کے جوابات کا نام اسلام. ان 3 سوالات کے جوابات اگر کوئی حاصل کرے وہی اسلام. دیکھیں ہم کہاں سے آئے. اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ
ارشاد فرماتا ہے سورہ مومنون کے اندر ایک آیت، ایسی تو بہت سی آیتیں فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے لقد خلقنا الانسان من صلصال من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما وكسونا العظام لحما وأنشأنا خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. اللہ تبارک تعالیٰ سورہ مومنین کی آیت نمبر 14 میں 12 سے 14 12 13 14 کی ارشاد فرمایا ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا، مٹی کے ٹھیکری سے بنایا اور کہا کہ تم جاننا ہوگی نطفۃ فی قرار مکین. پھر اس کو ہم نے نطفے کی شکل میں اس کی نسل چلائی اور نطفے کو یہ محفوظ جگہ رکھا، وہ ہے یعنی انسان جہاں ماں کے پیٹ میں پیدا ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رہتا ہے، اس جگہ کو قرار مکین کہا ہے. پھر اس کے بعد اس نسخے کو اللہ تبارک تعالیٰ نے گوشت کا خون کا ڈلہ بنایا، یعنی خون کا ٹکڑا بنایا. پھر اس کے بعد گوشت کا ٹکڑا بنایا. پھر اس کے بعد اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے یعنی ہڈیاں پیدا کی. ہڈیوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر چمڑی چڑھائی اور اس طریقے سے ایک نئی مخلوق بنا کر دنیا کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ لے آیا. فتبارک اللہ احسن الخالقین، کیا بہترین بنانے والا. میرے عزیز دوست اور بھائی، دنیا بہت بار بڑی تحقیقات کے بعد یہاں تک پہنچ پائی ہے، لیکن اس بات کو پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے دنیا والوں کے سامنے رکھا. اس سے پتا چلا کہ دین اسلام یہ انسانوں کو بنایا ہوا دین نہیں ہے، بلکہ خالق کائنات کی طرف سے آیا ہوا دین ہے اور صحیح نظریہ پیش کرتا ہے اور حقیقی نظریہ پیش کرتا ہے. اس سے بڑھ کر ایک لمحہ برابر، ایک قدم اور ایک انچ برابر دنیا آگے نہیں جا سکی معلومات کے. جتنی معلومات قرآن مجید نے دی ہیں، جتنی معلومات اسلام دے رہا ہے، اس کے علاوہ کچھ آگے نہیں بڑھ سکی. اللہ تبارک تعالیٰ نے عالم ارواح میں سارے انسانوں کو بنایا، سارے انسانوں کے روح کو اللہ تعالیٰ نے بنایا اور عالم ارواح کا ذکر پھیلا کر اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تمام نے ایک آواز ہو کر کہا بلا، تو ہی ہمارا پروردگار. میرے عزیز دوست اور بھائی، ہم اور آپ سارے انسان، چاہے ملحد ہو کہ چاہے وہ دیندار ہو، چاہے وہ مسلم ہو کہ یا غیر مسلم ہو، سارے کے سارے، چاہے پیغمبر ہو کہ چاہے یہ ان کے امتی ہو، سارے کے سارے وہاں پر موجود تھے. تمام سے یہ عہد لیا گیا الستو بربکم، الستو بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہو؟ سب نے ایک آواز ہو کر کہا بلا انت ربنا، تو ہی ہمارا پروردگار ہے. اور یہ چیز انسان کے دلوں میں ڈال دی، بٹھائی، انسان کے دلوں میں بٹھائی، انسان کی فطرت کے اندر یہ چیز ڈال دی گئی. اور اسی کا نتیجہ ہے جب ایک عام انسان جو غیر مذہبی یا مطلب ایک دوسرے مذاہب کی تعلیمات سے متاثر نہ ہو، ان سے ذرا سا پوچھ کر دیکھ لیجیے کہ تمہارا خالق کہاں ہے؟ وہ کہے گا کہ اوپر ہے. تمہیں پالنے والا کہاں ہے؟ وہ کہے گا کہ اوپر ہے. کوئی آسانی کے ساتھ کہہ سکتا ہے. اور یہ چیز دلوں کے اندر ڈال دی گئی ہے اور اسی چیز کو اجاگر کرنے کا نام، اسی چیز کو دلوں سے نکال کر لوگوں کو بتانے کا نام، اسی چیز کو بتانا کچھ نہیں. اللہ تبارک و قرآن میں ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. کسی ایک نئے معبود کی طرف ہم نہیں بلا رہے ہیں، بلکہ ہم کس چیز کی طرف بلا رہے ہیں؟ یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگوں تم عبادت کرو، اس سے مالک کی بات کرو، اس رب کی بات کرو جس رب نے تمہیں اور تمہارے اگلوں کو بنایا. تو عزیز دوستوں اور بھائیوں، پہلا سوال، ہم کہاں سے آئے؟ اس رب کائنات کی طرف سے آئے، اس اللہ کی طرف سے آئے. اس نے ہمیں پہلے مٹی سے بنایا، پھر اس کے بعد نطفے کے ذریعے ہماری نسل چلائی. یہ بات بالکل بات. اب دوسرا سوال، انسانیت کے سامنے انسانیت کو پریشان کر رکھا ہے، ہم کیوں آئے؟ تو بھائی سورہ ذاریات جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، سورہ نمبر 57
اور آیت نمبر 56 اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہماری زندگی کے اندر آنے کا مقصد، انسانی کی دنیا میں برپا کرنے کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی بات ہے، اور اس سے بہت سے لوگ ناواقف ہیں۔ واقف کرانے کا نام اسلام ہے، یہ دوسرے سوال کا جواب اسلام ہے۔ نمبر 3، ہم کو کہاں جانا ہے؟ بہت سے لوگوں کو پتا نہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ تناسخ ہوا، ہم مرے پھر دوسرے جسم میں چلے گئے، پھر وہاں سے نکلے تیسرے جسم میں چلے گئے، یہ تناسخ ہوا، یہ سلسلہ کب ختم ہوگا؟ اور ان کے پاس کوئی جواب نہیں۔ کوئی کہتا کہ جب یہ نیکیاں اور بدیاں دونوں برابر ہو جائے تو سلسلہ ختم ہوگا، اس لیے کہ اچھے کام کرو تو اچھے جسم میں آ گئے، برے کام کرو تو برے جسم میں آ گئے، برے اچھے برے ہوتے چلتے رہیں گے، کب ختم ہوگا؟ نیکیاں اور بدیاں برابر ہو جاؤ۔ وہ کہ فلسفہ کہتا ہے کہ تم نیکیاں بھی کرو برائیاں بھی کرو۔ کوئی کہتا ہے کہ نہیں، نیکیاں کرتے 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 آتما پرماتما میں جا کر مل جائے تو سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے، بلکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ اللہ کے پاس ملنا ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو ذرہ برائی نے کیا ہے اس کو اس کا بدلہ ملنا ہے، جو ذرہ برائی کیا ہے اس کو اس کا بدلہ ملنا ہے۔ کب ملے گا؟ وہ قیامت کے دن ملے گا۔ کیسے ملے گا؟ دنیا سے انسان جانے کے بعد ملے گا، قیامت کے اٹھائے جانے کے بعد ملے گا، اللہ کے پاس کھڑے ہونے کے بعد ملے گا، ترازو وہاں پر قائم کیا جائے گا۔ یہ تمام یعنی اس چیز کا جواب ہے کہ ہم کو کہاں جانا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، ان 3 سوالوں کا جواب اگر آپ کہہ دیں کسی ایسے شخص کو جو سوچتے بیٹھا ہوا ہے، آپ دائیں مدعو کے پاس گئے، مدعو کبھی فکر میں بیٹھا ہوا ہے، کسی پارک میں بیٹھا ہوا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی ہاسپٹل میں چلے گئے، بیڈ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، سوچ رہا ہے زندگی کے بارے میں، آخر میں آیا کیوں، کہاں سے آیا، مجھے کہاں جانا ہے، کس نے لایا گیا، یہ سوچ میں پڑا ہوا ہے۔ سوچ میں پڑنے والے کا جواب اسلام کیا ہے، آپ ان 3 سوالات کے جوابات کے طور پر دے سکتے ہیں۔ آدمی حشاش بشاش ہو جائے گا، اس کے زندگی کا مقصد اس کو معلوم ہو جائے گا، کہے گا کیا آخری دن میں کہاں سے حاصل کروں، کیسے حاصل کروں، پھر آپ اس کی رہنمائی کریں گے تو انشاءاللہ دین اسلام کے اندر وہ آدمی داخل ہو جائے۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، ذرا سا حکمت سے ہمیں چلیں گے، حکمت سے آپ کام لیں گے تو انشاءاللہ میدان بالکل ہموار ہے، میدان بالکل تیار ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، میں ایسے ہی دیکھیے بسوں کے اندر، ٹرین کے اندر جب آپ بیٹھیں گے 1 گھنٹے کے لیے، 2 گھنٹے کے لیے، 4 گھنٹے کے لیے، 6 گھنٹے کے لیے جب آپ سفر کرتے ہیں تو بہترین موقع ہوتا ہے دعوت کو پھیلانے کا۔ ایک مرتبہ پناکل ایکسپریس وجیواڑا سے چنئی آ رہی، اس کے اندر میں بیٹھا ہوا، 3 نوجوان آ کر آگے پیچھے بیٹھے، ایک تو میرے بازو بیٹھا، تو سامنے بیٹھے نظام آباد کے تھے نوجوان، چنئی آ رہی تھی کسی کام سے۔ تو اس وقت کیا ہوتا ہے، ایک دائی موقع کی مناسبت سے موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ میرے پاس ساکشی کے روزنامہ تھا اور پیپر لے کر میں بیٹھا ہوا تھا، اس کے اندر ننگی دھڑنگی ایک تصویر تھی، مس ورلڈ یعنی دنیا کی سب سے خوبصورت، اور میں نے اس کے ذریعے ان کو دعوت کے اوپر مائل کیا۔ آپ کہیں گے یہ کیسے؟ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ جب توفیق دیتا ہے کہ یعنی مسئلے کو بھی انسان ایک وسیلہ بنا دے سکتا ہے، ایک مسئلے کو بھی وسیلہ بنا دے سکتا ہے، یہ کہ ایسی خبر جو بالکل ناگوار خبر ہے اس کو بھی ایک ذریعہ بنا دے سکتا ہے دعوت کا۔ تو میں نے پوچھا تصویر بتا کر نوجوان سے کہ بتاؤ کہ یہ تصویر کس چیز کی طرح دعوت دے رہی ہے؟ تو جوان بتا نہیں سکا۔ میں نے بتایا کہ اس بات کی دعوت دے رہی ہے، اے عورتوں، یعنی امت کی ماؤں اور بیٹیوں اور بہنوں، اگر تم خوبصورت بننا ہے تو میرے جیسے نہیں ہو جائے۔ بھلا بتاؤ، اگر ساری عورتیں اگر ایسے ہو جائے تو انسان کی زندگی اور حیوان کی زندگی کیا فرق باقی رہے گا؟ تو اس کو نوجوان کہنے لگا کہ واقعی آپ یعنی پتی کی بات آپ نے بتائی ہے، پھر اس نے سوال کیا آخر یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے آخرت کا تصور انسان کے تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ تنظیم لمحوں میں استاد محترم ڈاکٹر سعید مدنی حفظہ اللہ کے دعوت پروگرام کو تعلق سے ورکشاپ شروع ہونے والا ہے، لہٰذا تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ جلد سے جلد ورکشاپ ہال میں تشریف لائیں۔ تب سے میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنا ورکشاپ کا سلسلہ جاری رکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم دوستوں اور بھائیوں،
دعوت کا طریقہ کار پر یہ میرا دوسرا محاورہ ہے، اس کو لے کر میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ تو عزیز دوست اور بھائی، میں بتا رہا تھا اسلام 3 سوالات کے جوابات کا نام۔ ہم کہاں سے آئے، اس لیے آئے، اور یہ کہاں جانا۔ اور 3 سوالات ایسے ہیں اس کے جوابات دینے سے دوسرے دھرم حاصل۔ اسلام ہی کے اندر قوت و صلاحیت ہے کہ ان 3 سوالات کا حقیقی جوابات دے سکتے۔ 3 سوالات کے جوابات آپ کے سامنے آ گئے۔ اس سلسلے میں میں ایک واقعی کی طرف نشاندہی کر رہا تھا۔ وہ واقعہ نظام آباد کے نوجوان کا واقعہ تھا۔ جو نوجوان تھا اسے قسم کھا رکھی تھی کہ میں اپنی زندگی میں اپنے اوقات اور اپنے لمحات ضائع نہیں کروں۔ اللہ کا شکر ہے، مجھ سے ملنے کے بعد اور ٹائم میں اسلام کے متعلق گفتگو ہونے کے بعد اس کے الفاظ تھے، کہا کہ میں وہ شخص جس نے زندگی کے لمحے کو کام میں لانا چاہا، لیکن یہ آخرت کی باتیں، یہ اللہ کی توحید کی باتیں اور اس کی عظمت کی باتیں سننے کے بعد مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے ساری زندگی ضائع کی۔ ابھی لمحات جو میرے اور آپ کے درمیان میں گزر رہے ہیں، میری زندگی کے اصل اور قیمتی لمحات یہی ہے میرے باقی آگے۔ میں تو سمجھ رہا تھا اسلام قبر کی مجاوری کا نام ہے، اس لیے میرا دادا اگرچہ کہ وہ ہندو مذہب کے ماننے والے ہیں، اس کے باوجود قبر کی مجاوری کرتے تھے اور میں سمجھتا تھا کہ وہ مسلمان ہو۔ آج مجھے حقیقی اسلام کا پتہ چلا اور مجھے بتائیے کہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے مجھے کیا کرنا ہے۔ میں نے کہا اسلام میں داخل ہونا بہت آسان، گواہی دیجیے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ پھر اسلام کے دائرے میں آئے۔ جس نوجوان جس کا نام چیری تھا، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ پڑھا اور کہا کہ میرے دوستوں کو بتا دو، آج تک انہوں نے اسلام کیا مجھے سمجھایا نہیں، ان کو بتا دو کہ چیری آج چیری نہیں رہا، عبداللہ چیری بن گیا۔ اللہ اکبر سے قوری جملہ کہا اس نوجوان نے۔ مجھے ایسا لگتا ہے اللہ نے مجھے چن لیا اپنے دین کے لیے اور تمہیں صرف اور صرف میرے پاس بھیجا۔ میرے دوست اور بھی میرے سامنے بیٹھے ہوئے، ان کی توجہ آپ کی باتوں کی طرف نہیں اور ان کی بات کی توفیق نہیں کہ وہ کلمہ شہادت کی گواہی ہے۔ میرے عزیز دوست اور بھائی، دائی مختلف حالات میں جبکہ دنیا جتنی بھی نیچے اتر جائے، اس کے پاس اخلاقی معیار جتنا بھی ختم ہو جائے، اسلام کی دعوت ایسی دعوت ہے کہ جس کے اندر آخرت کا تصور بھی ہے، جس کے اندر اپنے مقصد کا تعین بھی ہے، جس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینے کا خوف بھی ہے۔ اور یہ حقیقت میں دین ہو سکتا ہے، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا ان الدین عند اللہ دین اگر نام کی کوئی چیز ہے تو صرف اور صرف اسلام جو اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس۔ میرے عزیز دوست اور بھائی،
یہ تو ایک جواب ہوا اسلام کیا ہے. ایک اور جواب اسلام کیا ہے بتاتے ہوئے میں دائی اور دائی کے کرنے کے کام کیا ہے اس کی طرف آنا چاہتا ہوں. ابھی بھی ہمارا موضوع کافی کا موضوع دعوت پر چل رہا ہے. اسلام کیا ہے؟ اسلام کے معنی استسلام کہا جاتا ہے. اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا, اللہ نے جو کہا اس کو مان لینا, اللہ نے جن باتوں کا حکم دیا اس کو کر کے بتانا, اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے اسے رک جانا. یہ استسلام یہ بھی مانا ہے. اور اس کے علاوہ سب سے اہم ترین معنی اسلام کا یہ ہے, جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا. حضرت جبرائیل آئے تھے, آگے جو سوال کیا تھا یہ وہی سوال تھا من اسلام. آج ہم جو سوال کرتے ہیں یا ہمارا مطلب ہم سے جو سوال کرتا ہے من اسلام, واحد اسلام, اسلام کیا ہے, یہ وہ سوال تھا جس کو حضرت جبرائیل نے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں ہر سوال کا جواب اسلام کے اندر موجود ہے. پیارے نبی کی 23 سال زندگی کے اندر دنیا بھر کے سوالات تھے, ہر سوال کا بہترین جواب اسلام دیا ہے. یہ وہ سوال ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے تشریف لائے اور سوال بھی سن کر رہے ہیں. پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں. فرشتوں کا سردار انبیاء کے سردار سے سوال کر رہا ہے اور ایک موضوع کا عام سوال ہو سکتا ہے بل اسلام, اسلام کیا ہے. تو آئیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دیکھیے. الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وان تقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام 5 چیزوں کا نام. پہلی چیز کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت اور گواہی دینا. نمبر 2 نماز قائم کرنا. نمبر 3 زکات ادا کرنا. نمبر 4 رمضان کے روزے رکھنا. نمبر 5 اگر اللہ نے آپ کو استطاعت دے رکھی ہے تو حج بیت اللہ ادا. میرے عزیز دوست اور بھائی, یہ جو تعریف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی, اسلام کا جو تعارف دنیا والوں کے سامنے پیش کیا, آج سارے دھرم اس طرح کا اپنا تعارف پیش کرنے سے قاصر. بل ہندو سیاہ, ہندو مذہب کیا ہے, من نصرانیہ کرسچینٹی کیا ہے, بودھیت کیا ہے, جینیت کیا ہے, سوال کے جواب میں آپ کو جامع اور کامل جواب ملتا ہی نہیں. لیکن اسلام ایسا دھرم ہے, اسلام ایسا دین ہے کہ جامع اور کامل تصور لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے. لا الہ الا اللہ کہہ کر اللہ کے بندے بن گئے, محمد رسول اللہ کہہ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو بن گئے, آپ کو آئیڈین مان لیا اور اس کے بعد نماز پڑھ کر اللہ کا حق ادا کر دیا, زکات دے کر بندوں کا حق ادا کیا, حج کر کے ان سارے حقوق کو ایک عبادت کے اندر جمع کر لیا اور جب اسے واپس یہ قیوم ولدت امہ ویسے پاک و صاف بن گئے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی ابھی جنا ہوا. میرے عزیز دوست اور بھائی, اتنا کامل اور پاک تصور دین کا دینے سے سارے دھرم حاصل نہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں حق کے سامنے باطل کوئی چیز ہی نہیں. اب ایک سوال ہو سکتا ہے, یہ سوال مردوں کی طرف سے آ سکتا ہے, آخر اسلام ہی کیوں, آخر اسلام ہی کیوں. جین دھرم والے کہتے ہیں سب سے پرانا ہمارا دھرم ہے, ہمارے دھرم کی اتباع کرو. عیسائی کہتے ہیں ساری دنیا کے اندر ہمارے دین کو ماننے والے اسے عیسائیت کی پیروی کرو. ہندو مذہب کہتا ہے تم ہندوستان کے اندر ہی ہندو مذہب کا اختیار کرو. اگر اسلام ہی کیوں, یہ بہت بڑا سوال ہے جو آج ہر انسان کے ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے. ہمارے ہر مردوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے. اس سوال کا جواب جب تک نہیں دیں گے آپ صحیح معنوں میں داعی نہیں کہہ پائیں. آئیے اسلام کے اندر وہ خصوصیتیں ہیں جو دوسرے مذاہب کے اندر چیزیں ہیں. ہم پورے چیلنج کے ساتھ کہتے ہیں یہ چیزیں اگر تمہارے اندر ہیں تمہارا دھرم بھی دعوت
استحقاق رکھتا ہے، تمہارا مذہب یہ اپنی طرف بلائے جانے کا حق رکھتا ہے۔ سب سے پہلی چیز ایک ایسے موضوع کی طرف اسلام دعوت دیتا ہے، اس کے اندر جو صفات پائی جاتی ہیں، یہ صفات دنیا میں پوری کائنات میں جس کے بعد نہیں بڑی دعوت ملتے گئے ویسی صفات والا کئی ہمارے دین کے اندر کسی بھی دین کے اندر نہیں ملتا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ ترازو ہے، ایک معبود الہ کو توڑنے کا ترازو ہے۔ آؤ اے ہمارے برادران وطن، تمہارا جو بھی دھرم میں جو بھی معبود ہے، لاؤ اس ترازو میں رکھ کر توڑ لو۔ اگر تمہارا معبود اس کے اوپر اتر جائے، ہم تمہارے معبود کو ماننے کے تیار نہیں۔ اگر اللہ عز و جل کے علاوہ کوئی اور اس معیار پر نہ اترے تو پھر آپ اللہ کو مان لو، تمہارا حقیقت ہے۔ اسلام کا چیلنج، اسلام ایک سوال ساری دنیا کے سامنے، ساری انسانیت کے سامنے بکھیرتا ہے کوئی اس کا جواب دینے والا؟ میرے عزیز دوستوں بھائیوں، کہیں بھی اس کا جواب دینے والا کوئی نہیں، بلکہ ہم کہیں گے، دوسرے مذاہب والے سے کہیں گے یا تم اپنا معیار متعین کرو، متعین کر کے بتاؤ کہ معبود کے اندر یہ صفات ہونا چاہیے، ہاں یقول هو اللہ احد، وہ یہ ہونا چاہیے، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 10 نہیں، لو کان فیہم آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ قرآن اس کی وضاحت کر دی، ایک معبود کے علاوہ، ایک خالق کے علاوہ کئی خالق اور کئی معبود ہوتے تھے دنیا کے خاص اور زمین کے ساتھ ہوتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ سب بارش ہونی چاہیے، کوئی کہتا ہے کہ دھوپ ہونا چاہیے، کوئی کہتا ہے کہ کچھ ہونا چاہیے، کوئی کہتا ہے کہ دن، کوئی کہتا ہے کہ رات۔ اس طریقے سے اختلاف کے اندر سارا معاملہ درم برم ہو کے رہ جاتا۔ یہ دنیا نہیں چل سکتی، اور اس کی مثالیں بہت سے پلانٹس کے اندر، بہت سے ماڈلس کے اندر پائیں گے۔ میں اس کی وضاحت مزید کرنا نہیں چاہتا۔ میرے عزیز دوستو بھائیو، دوسری معاملے کا حق بھی اسلام پیش کرتا ہے، اللہ الصمد، جو سب اس کے محتاج نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ لاؤ رام جی بلاؤ، سیتا جی بلاؤ، یا تمہارے یسوع کو یا حضرت عیسیٰ کو لے آؤ، سب کو محتاج تھے، کھانے کے محتاج تھے، پینے کے محتاج تھے، بیوی کے محتاج تھے، بچوں کے محتاج تھے، ساری چیزوں کے محتاج تھے۔ معبود وہی ہو سکتا ہے، وہی ہو سکتا ہے جو کسی کا محتاج نہ ہو اور سب کے اس کے محتاج ہو۔ یہ ایک لمحہ ہے، اس کے بغیر یہ دنیا نہ چل سکے، وہی معبود برحق ہے۔ اسی لیے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اے پروردگار عالم، اے پروردگار، یہ ایک لمحے کے لیے پلک جھپکنے کے برابر بھی مجھے اپنے حوالے نہ کرنا، تیری نگرانی میں مجھے رکھنا۔ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، ایک ایسے معبود برحق کو پیش کرتا ہے، نہ وہ کسی سے جنا ہے، نہ اس سے کوئی جنا ہے۔ اگر وہ کسی سے جنا ہوتا تو وہ بڑا باپ ہو جاتا اور یہ چھوٹا ہو جاتا۔ اگر اس سے کوئی جنا ہے تو جوان ہونے پر باپ سے کہتا کہ تو نہیں چھوٹا۔ میرے عزیز دوست اور بھائی، معبود برحق کا یہ نہیں یاد، معبود برحق کا یہ نہیں یاد کسی دھرم کے اندر نہیں ہے۔ اسی لیے ہم چیلنج کے ساتھ کہتے ہیں، اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو دعوت دیے جانے کا مستحق ہے، اس کے علاوہ کوئی اور دین دعوت دیے جانے کا مستحق نہیں۔ میرے عزیز دوستو بھائی، آخری صفت جو اسلام پیش کرتا ہے معبود برحق کا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے برابر کوئی بھی نہیں۔ کیا آپ نے اللہ کا کوئی تصور کیا ہے؟ کوئی اللہ کے بارے میں سوچا ہے؟ تصور نہیں کر سکتا۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ یہ ساتوں آسمان کچھ بھی نہیں، یہ ساتوں زمین کچھ بھی نہیں۔ ساتوں زمین اللہ کی ایک حکم ہے، ساتوں آسمان اللہ کی ایک حکم ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر حدیث کے اندر کی وضاحت ہو رہی ہے، وَالسَّمَاوَاتُ سَبْعٌ وَالْأَرْضُ سَبْعٌ إِلَّا كَحَبَّةٍ قَدْرٍ بِأَيْدِيكُمْ أَمَامَ الْعَرْشِ۔ یہ ساتوں زمین کچھ بھی نہیں، یہ ساتوں آسمان کچھ بھی نہیں، ویسے ہی عرش کے سامنے، اللہ کے سامنے نہیں۔ اللہ کی ذات تو بہت عظیم ہے۔ عرش کا مقابلہ کرتے ہوئے دیکھ لیجیے، ساتوں زمین اور ساتوں آسمان کچھ بھی نہیں، ویسے ہی جیسے تمہارے ہاتھ میں رائی کا دانہ،
رائی کے دانے کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ کی عرش کی وہ عظمت ہے تو اس عرش عظیم پر مستقبل ہونے والی ذات کی کتنی بڑی عظمت اللہ لگائی. اس عظمت کو جب مدعو کے ذہن میں بٹھائیں گے، مدعو کے سامنے پیش کریں گے تو سارے معبودان برحق پاش ختم ہو جائیں گے. کوئی معبود باقی نہیں رہے گا سوائے اس معبود برحق کے. میرے عزیز دوست اور بھائیو، اسلام کا تعارف اسلام کے خصوصی اس طریقے سے پیش کرنا چاہیے مدعو کے سامنے. میرے عزیز دوست اور بھائی، ایک اور خصوصیت اسلام کی پیش کروں تو کسی مذہب کے اندر نہیں. اسلام دین شامل دین اسلام کے اندر ہر مسئلے کا حل موجود ہے، چاہے وہ اخلاقی مسئلہ ہو، چاہے وہ معاملاتی مسئلہ ہو، چاہے وہ تجارتی مسئلہ ہو، چاہے وہ عبادات کا مسئلہ ہو، چاہے دنیا کا مسئلہ ہو، چاہے آخرت کا مسئلہ ہو، ہر مسئلے کا جواب اسلام کے اندر موجود ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا ما فرطنا فی الکتاب من شیء، اس کتاب کے اندر رتی برابر چیز بھی نہیں لائیے دنیا کا کوئی بھی مسئلہ. ایسے ہی تمل ناڈو کے بہت بڑے عالم تقریر کر رہے تھے، کسی نے اٹھ کر سوال کیا، کل نے پیٹ میں سوال کیا کہ اچھا اسلام کے اندر قرآن کے اندر ہر سوال کا جواب موجود ہے، میں ایک سوال تم سے کرنا چاہتا ہوں، قرآن کی روشنی میں بتائیے. کہا کہ آج مارکیٹ کے اندر بیگن کی کیا قیمت؟ آج مارکیٹ کے اندر بیگن کی کیا قیمت؟ قرآن کے ذریعے سے ہاں ہم قرآن سے بتائیں گے. قرآن کہہ رہا ہے فصل والے ذریعے خود لا تعلمون، جاؤ پوچھو اس کے تخصص والے سے، وہ اس کی قیمت بتائے گا. تو دنیا حیران رہے، سننے والے حیران رہے. میرے عزیز دوست اور بھائیو، اور حقیقت میں اسلام دین شامل ہے، تمام زندگی کے مسائل کو حل کرنے کے لائق ہے. اور یہ مقابلہ ہمارے علماء اس طرف نہیں کیا ہے. محمد ابصری نے یہ کتاب لکھی تھی تقابل ثلاثہ، تورات، انجیل اور قرآن. زندگی کے سارے شعبۂ زندگی کو انہوں نے تقسیم کر دیا. اس شعبے میں قرآن کی تعلیم، تورات کی کہاں، انجیل کی کہاں. اس شعبے میں قرآن کی تعلیم، تورات کی تعلیم کہاں، انجیل کی تعلیم کہاں. اس طریقے سے جب کھانے دیکھے گئے تو ہر شعبۂ زندگی کے بارے میں اسلام کے اندر وضاحت، قرآن مجید کے اندر وضاحت، تورات اس سے خالی، انجیل سے اس سے خالی. اس طریقے سے مقابلہ کر کے ساری دنیا والوں کے سامنے بتا دیا کہ اسلام ہر مسئلے کا حل پیش کرنے کے لیے تیار ہے. خصوص القرآن کافی الواقعہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، خصوص القرآن کافی اور پاس کافی نہیں. جب اللہ کے رسول اس دنیا سے مثال فرما گئے، صحابہ ساری دنیا کے اندر پھیل گئے، زندگی کا ہر قسم کا مسئلہ پیش آیا، ہر قسم کے مسئلے کا جواب قرآن حدیث سے دیا کرتے تھے، اور دیے نہیں اور دیتے رہیں گے قیامت تک سارے مسائل حل ہوتے رہے. میرے عزیز دوست اور بھائی، یہ اسلام کی اور خصوصیت ہے، عموم یہ اسلام سب کے لیے ہے. پھر بتائیے دوسرے مذاہب والوں سے ہم چیلنج کرتے ہیں، لاؤ نصوص لاؤ تمہارے سورس لاؤ، اس میں بتایا جائے کہ ساری دنیا کے لیے تمہارا مذہب ہے. لیکن قرآن دیکھیے، ہدی للناس کہا قرآن، اس کے لیے قرآن کے بارے میں ہدی للناس ساری انسانیت کے لیے ہے. اور اللہ تعالیٰ نے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجتے ہوئے فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اور یہ کہا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم ساری انسانیت کے لیے ڈرانے والا، ساری انسانیت کو خوشخبری دینے والا، جنت کی خوشخبری اور جہنم سے ڈرانے والا ساری انسانیت کے لیے. اور میرے دوست اور بھائی، جس رب کی طرف آپ بلا رہے ہیں وہ رب سارے انسانوں کا رب ہے. الحمدللہ رب العالمین سارے جہان کا. میرے عزیز دوست اور بھائی، یہ عموم دوسرے مذاہب کے اندر نہیں، اس سے دوسرے مذاہب اپنی طرف دعوت دینے کا استحقاق نہیں رکھتے، اسلام اپنی طرف دعوت دینے کا استحقاق رکھتا ہے. ایک آخری خصوصیت بتا کے میں دائی کی طرف آنا چاہتا ہوں. آخری خصوصیت یہ اسلام کے اندر مثالیت ہے، واقعیت. مثالیت کا مطلب کیا ہے؟ اسلام جو بھی حکم پیش کرتا ہے اعلیٰ ترین معیاروں پر قائم ہوتا ہے اور اس کے لیے نمونہ بھی موجود ہوتا ہے. اگر عیسائیت رحمانیت کی طرف بلائے اور کہے کہ شادی بیاہ نہیں کرنا چاہیے، اگر ہندو مذہب
سنیاسیت کی طرف بلائے اور کہے کہ وہی آتما پرماتما سے جا کر مل سکتی ہے جو شادی بیاہ سے الگ رہتا ہے. دین کی دعوت ہے. دین سے مثالیں کہاں؟ اگر ساری دنیا کیسے ہو جائے تو دنیا کیسے چلے گی؟ دس انسانی کیسے پھیلے گی؟ اسلام ایسی باتوں کو نہیں بتاتا. وہی باتیں بتاتا ہے جو واقعے میں موجود ہو, جو دنیا کے رشتے پر عمل کی جا سکتی ہو. ہر رہنما, ہر مذہب کا بانی ایسی ایسی باتوں کی طرف بلایا جن باتوں پر ساری انسانیت عمل نہیں کر سکتی. لیکن اسلام کے رسول ایسی باتوں کی طرف بلاتے ہی ہر چیز جو عمل کرے پیغمبر صاحب نے خود بتایا. اللہ اکبر. رحمت ثلاثہ کا واقعہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے. 3 آدمی نے آ کر کہا اللہ کے رسول کے روزمرہ کی زندگی کیا ہے؟ ماں عائشہ نے بتایا ایسے کرتے ہیں ایسے کرتے ہیں, گھر والوں کا بھی ساتھ دیتے ہی. یہ تو بہت کمال, یہ تو تعلق بہت کمال. ہم کو چاہیے کہ ہم نے کہا بندوں کے لیے ایک نے کہا کہ میں رات میں نماز نہیں پڑھتا رہوں گا, راتوں میں نہیں سوؤں گا. ایک نے کہا کہ مجھے روزے رکھتا ہی رہوں گا, میں کبھی بھی کھاؤں گا نہیں. ایک نے کہا شادی میں ہم چھوڑ دوں گا, بیوی بچوں کو چھوڑ کر جنگلات میں جا کر ایک سوئی کی زندگی گزاروں گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام ایسی باتیں نہیں بتاتا جو سارے انسانیوں سے نہ ہو سکے. اچھی باتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی چھوٹی بات کو کرتے ہوئے ذہنی تصور کے ساتھ کرتے تھے. میری امت اس کے مطابق کر سکتی ہے کیا نہیں؟ چاہے نمازوں کا مسئلہ لے لیجیے. 50 ہمارے فرض یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کم کرتے کرتے 5 نماز بنانے تاکہ ہم لوگ اس کے اوپر عمل کر سکیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ کے اندر داخل ہوئے. ماں عائشہ کہتی بڑے خوش تھے, باہر نکلے بڑے غمگین نہیں. پوچھا گیا کیوں آپ غمگین نہیں؟ اللہ رسول سنت سمجھ کر ساری امت کا اللہ کے اندر داخل ہونا چاہے تو کیا یہ ممکن ہے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے رسول نے کہا اس نبی کے ہم امتی ہیں جس نے امت کا لمحے لمحے خیال کیا. ایسا دین دنیا انسانیت کو لے کر گیا جو ہر حرکت کے اوپر عمل کیا جا سکتا. کہا کہ میدان کے میدان میں اس جگہ میں اپنے جانوروں کو میں نے ذبح کیا ہے, لیکن یہیں پر ساری امت کو ذبح کرنا ضروری نہیں ہے. پورا مینا یہاں تک کہ مکے کی گلیاں بھی کھانے منع ہے, وہاں بھی تو مینا تم ذبح کر سکتے ہو. اور کہا تو عرفات میں اس جگہ کہہ رہا ہوں پورا عرفہ کہیں بھی تو کہہ سکتے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ زمزم کے پانی سے تم پلاؤ امت کو. نبی صاحب کہا کہ نہیں یہاں نہیں, اس کے اوپر میں عمل نہیں کروں گا, کیونکہ میں عمل کروں گا تو امت پوری چاہے گی کہ ہر ایک بھی زمزم کا پانی پلائے, اپنے نبی کی سنت پر عمل کرے. یہ واقعیت ہے, یہ مثالیت ہے. دنیا کا کوئی مذہب ایسی مثالیت اور اس واقعیت کو بتانے سے قاصر ہے. میرے دوستوں بھائیوں, اس کی وجہ سے اسلام بھی ہم کہتے ہیں. اسلام بھی کیوں کا سوال کیسا رہا بات میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کے سمجھ میں آ گئی بات, تو سمجھ میں آ گئی نا. آخر اسلام بھی کیوں اس سوال پر عمومیت, اسلام کی عمومیت, اسلام کا شمول, اسلام کی مثالیت, اسلام کی واقعیت, اسلام کی حفاظت محفوظ دین ہے. یہ مذہب جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اترا, آج بھی وہی مذہب دین اسلام ہے. قیامت تک وہی مذہب دین اسلام ہے. ایک شکر نہ بڑھایا جا سکتا ہے, گھٹایا جا سکتا ہے. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے اسلام کو کامل کر اللہ, یہ کامل ہے, یہ محفوظ ہے, یہ عام ہے, یہ شامل ہے, یہ مثالی ہے, یہ واقعیت ہے. ان تمام خصوصیات کو اسلام کہتے ہیں کہ یہ اسلام اس کی طرف دعوت دیے جانے کا حق رکھتا ہے. اس کے علاوہ اگر تمہارے پاس یہ خصوصیت ہے تو دنیا کو ایسا دھرم ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ دین بھی دین اپنی طرف دعوت دینے کا حق ہے. میرے عزیز دوست اور بھائیوں, ٹاپک آف دعوت کے بارے میں باتیں میں بتانا چاہا, وہ ساری باتیں آ گئی. اب آئیے داعی. اب دوسرا موضوع شروع ہوتا ہے داعی. داعی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے دین کی طرف لانے والے کو داعی کہتے ہیں. اللہ کے دین کی طرف لانے والے کو داعی کہتے ہیں. سب سے پہلے داعی کون تھے؟ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے.
اس امت میں. لیکن سب سے پہلے داعی اگر کہا جائے تو کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام. اس لیے حضرت آدم سے لے کر محمد تک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے قیامت تک کوئی دین اللہ کے پاس ہے تو دین اسلام ہے. تو اس کے سب سے پہلے داعی حضرت آدم سے زمانے میں تھے، اس زمانے میں پیدا کر کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم داعی تھے. اس کے بعد کون ہے داعی؟ امت کا ہر فرد عزیز دوستو داعی. ہمارے درمیان میں اختلاف ہو سکتا ہے، کوئی کہے کہ دعوت فرض کفایہ ہے، کوئی کہے کہ فرض عین ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ فرض عین ہے. لیکن وہ شخص 2 روپیہ بھی اسلام کی دعوت کے لیے دیتا ہے وہ بھی داعی ہے. اس لیے اس کی وہ حیثیت تھی. میرے عزیز دوستو بھائیو، یہ گھنٹہ بھی دعوت کے میدان میں نکالتا ہے وہ بھی داعی ہے دعوت دے کر. اس لیے کہ اس کے پاس وہ حیثیت تھی. اگر کوئی بہترین کردار سے اسلام کی دعوت پیش کرائے، نیت ہماری بدل جائے. ہم اپنا کردار پیش کرتے ہوئے، اپنا اخلاق پیش کرتے ہوئے، اپنے معاملات کے اندر اچھا سلوک کرتے ہوئے یہ ہمارے ذہن میں رہے کہ ہم اسلام کی دعوت کا کام کر رہے ہیں، ہمارے کو نمونہ بنا کر لوگ اسلام کی طرف مائل ہوں گے. تو آپ چلتے پھرتے داعی نہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ چلتے پھرتے قرآن. میرے عزیز دوستو اور بھائی، ہر مسلمان داعی. اور دعوت کی داعی کی صفات کیا ہونی چاہیے؟ لمبی چوڑی صفات میں جانے سے پہلے یہ آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کر کے ایک داعی کی صفات کیسے اس کی بتاؤں گا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کی. اللہ تبارک تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر آپ کی صفات کی عکاسی کرتے ہوئے، آپ کی صفات کا نقشہ پیش کرتے ہوئے، آپ کے اخلاق کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کی آیتیں نازل فرمائی. فرمایا فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله. سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 154. اللہ نے کہا پیارے نبی کی طرف کو دیکھا، آپ کے داعیہ کے شان کو دیکھا اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہہ دیا فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے معلوم ہوتا ہے کہ انسانیت کو نار جہنم سے بچانے کے لیے اگر وہ لوگ ایمان نہ لائیں تو ترقتے آپ اپنے آپ کو ہلاک کرنا. اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا فبما رحمة من الله لنت لهم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم داعیہ شان آپ کے اندر مکمل موجود ہے، اللہ کی رحمت سے تم لوگوں کے لیے نرم ہو گئے. اللہ اکبر. ایک داعی کیا چاہتا؟ انسانیت کے لیے بھلائی چاہتا، انسانیت کو نار جہنم سے بچانا چاہتا. اس کا دل انسانیت کے لیے تڑپ رہا ہوتا اور اپنے بازو کے مدد کے لیے بالکل جھکا دیتا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گلی میں جایا کرتے تھے اور کوئی گڑیا کہتی کہ اے محمد ہمارے پاس چلے آؤ. پیارے نبی کی کان میں جیسے ہی آواز پڑی تو اور گڑیا کے پیچھے پیچھے چلے جاتے. اس کے گھر کا کام کاج ہو وہ بھی پورا کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے جاتے تھے. یہ داعیہ نصیحت ہوتی. داعی مغرور نہیں ہوتا، داعی متکبر نہیں ہوتا، داعی لوگوں کو جھڑکتا نہیں، داعی لوگوں کے ساتھ اپنے بال کو نرم کر دیتا ہے. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب. اگر تم سخت مزاج ہوتے، خوشبو ہوتے، تمہارا دل سخت ہوتا، لانفضوا من حولك، لوگ کبھی کے کبھی تم سے چھٹ گئے ہوتے، کوئی تمہارا ساتھ نہیں ہوتا. میرے عزیز دوست اور بھائیو، داعی چلتا پھرتا موم ہوتا ہے اور لوگ نرم ہوتا ہے، نرم مزاج ہوتا ہے، لوگ اس کے اخلاق کو دیکھ اس کی طرف لپکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے کو مسیرت شہری کہا کہ میرے اللہ نے مدد فرمائی ہے. مسیرت شہری، میرا دل 1 مہینے کی مسافت دشمن کے اور میرے درمیان ہے، اسی وقت دشمن کے دل میں میرا روح بیٹھا. یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا روح، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا روح بتا. اس کے باوجود وہی دشمن جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آتا، آپ پر ایمان لاتا تو کہتا
کہ اللہ اکبر دنیا کا سب سے مغلوب انسان آپ تھے، اب یہ اسلام کے بغیر قدر کرنے کے بعد دنیا کا سب سے محبوب ترین انسان آپ ہیں۔ میرے عزیز دوستو بھائی، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق۔